آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ آیت نمبر 103 اللہ کریم نے فرمایا وصلی علیہم، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے غلاموں کے لیے دعا کیا کریں۔ اے محبوب آپ اپنے غلاموں کے لیے دعا فرمائیں، آپ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں میری بارگاہ میں عرض کریں۔ رب فرما رہا ہے میری بارگاہ میں عرض کریں ان کے لیے، اِنَّا صَلَاتَكَ، بے شک آپ کی دعا۔ کتنی پیاری ترتیب ہے قرآن مجید کی، اور قرآن کے ان لفظوں کا حسن دنیا کے کوئی پھول اور کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا آپ وصلی علیہم، آپ اپنے غلاموں کے لیے دعا کر دیں۔ اِنَّا صَلَاتَكَ، بے شک آپ کی دعا، سکن لہم، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دے گی۔ آپ کی جو دعا ہے وہ ان کے دلوں کے لیے، بولیے، سکون کا باعث ہو جائے گی۔ آپ دعا کریں گے تو ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ آپ ان کے لیے دعا کر دیں، دعا کریں ان کے لیے۔ دو تین تصور ہمارے معاشرے میں باقی کئی اور چیزوں کی طرح وہ بھی دھندلاتے جا رہے ہیں۔ دعا کرنے کے معاملے بھی ہم بڑے کمزور ہو گئے ہیں، اور دعا کرانے کے معاملے میں بھی کمزور ہو گئے، اور دعا لینے کے معاملے میں بھی کمزور ہو گئے۔ دعا اگر کسی شخص کے پیچھے ہو تو یوں سمجھ لیں کہ اس کی پشت پہ رب کریم کی رحمت کا سایہ ہے۔ دعا بڑی قیمتی چیز ہے۔ اگر کوئی آپ کے لیے دعا کرتا ہے، یا آپ کسی سے دعا لیتے ہیں، یا آپ کے پیچھے دعاؤں کے سائے ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو روکنے کے لیے رب نے خود اپنی رحمت کا ذریعہ آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ اس کو معمولی نہ جانیں۔ ٹھیک ہے نا؟ دعا ایک حیثیت ہے، دعا کی ایک حیثیت ہے، اور اس کا جو انداز ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے، اس کو اگر ہم بنظر غور، اس میں کوئی شک نہیں، میں اس سے اختلاف نہیں کرتا کہ کچھ لوگوں نے اس فیلڈ کے اندر آ کے دعا بھی اب قیمت کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک پیر صاحب بیٹھے تھے، تو ایک شخص نے 50 روپے نذرانہ دے کے کہا حضرت جی میرے اوپر 1000 روپے کا قرضہ ہے، تو میرے لیے دعا کر دیں۔ تو پیر صاحب مجھے کہنے لگے کہ اقبال تو دعا کر، تو کہتے میں نے دعا کی کہ یا اللہ اس بیچارے نے 1050 روپے قرضہ دینا ہے، تو اس پر فضل فرما اس کا قرضہ اتر جائے، اس کا قرضہ اتر جائے۔ تو کہنے لگے یار اس پر تو 1000 تھا، تو نے 50 ساتھ کیوں ملائے؟ تو کہنے لگے جو آپ کو دیے ہیں وہ بھی تو بیچارہ قرضہ ہی اٹھا کے لایا ہوگا نا، اس میں شک نہیں۔ لیکن لوگ یہاں تک بات سناتے ہیں تنقید کرنے کے لیے۔ اقبال نے ایک جملہ بڑھا کے کہا ہے، وہ کہتا ہے اگر 50 لے کے بھی کوئی خالص دعا کر دے تو مہنگی نہیں۔ اگر کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی شیخ، کوئی بزرگ اگر لے کے بھی خالص دعا دے دے نا، تو کہتے ہیں اس میں بھی پھر مسئلہ، اللہ کرے دے ہی دے۔ دعا لینی چاہیے، دعا کرانی چاہیے۔ اللہ ہر جگہ ہے، لیکن ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رب فرماتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے۔
اللہ کی رحمت ان کے قریب من المحسنین، نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ تم جب جا کے ان سے کہتے ہو نا، تمہیں رحمت مانگنی پڑتی ہے، کھینچنی پڑتی ہے، لانی پڑتی ہے، رحمت کو متوجہ کرنا ہے تمہارے لیے بھی، تمہیں رحمت کی توجہ کرانی پڑتی ہے، لیکن رب کریم کے جو بندے ہوتے ہیں رحمت ان کے قریب رہتی ہے، ان کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے اللہ رحمت سے بھر دیتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ میں کوئی آپ کو حدیث نہیں سنا رہا جس پر کو بندہ جرا کرے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور بڑی معروف آیت ہے، بڑے لوگوں کو زبانی انا رحم۔ اچھا بڑے عجیب لفظ ہیں اس آیت کے بھی، انا رحمت اللہ، رحمت کس کی ہے اور قریب کس کے؟ نیک بندوں کے۔ ان رحمت اللہ ہے قریب من کہتا ہے میری رحمت میری ہے، پر میں نے ذرا نیکوں کے قریب کر دی ہے میری ہی، لیکن اگر تم نے ڈھونڈنی ہوئی تو کسی اللہ والے کے پاس چلے جانا، وہاں سے تمہیں مل جائے گی۔ ان رحمت اللہ ہے قریب من المحسنین۔ دیکھیں دعا کی ایک حیثیت ہے جی، ہم خود دعا کریں تو اللہ نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا بھائی؟ وہ تو کہتا ہے اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، تو دعا مانگ میں فوراً ہی تجھے عطا کروں گا۔ لیکن جو حیثیتیں رب کریم نے بیان کر دی ہیں ان حیثیتوں کا انکار ہو سکتا؟ اللہ نے بیان کر دی ہیں کچھ حیثیتیں۔ ایک بندہ بے نمازی ہے، وہ سنت کا پابند بھی نہیں، وہ بعض جرم بھی کرتا ہے، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم اس پر ظلم نہ کرنا، وہ خالی مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی اضافت نہیں، نہ نمازی ہے، نہ حاجی ہے، نہ سخی ہے، کوئی اس کے علاوہ اس میں خوبی نہیں، تم نہ ظلم کرنا۔ حضور کیوں؟ تو میرے حبیب نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، مظلوم ہونا شرط ہے، نمازی ہونا شرط، حاجی ہونا شرط، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ دوست؟ فرمایا مظلوم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب فرماتا ہے فرشتوں سے کہ آسمان کے سارے دروازے کھول دو۔ اب یہ مظلوم ہو کے دعا کر رہا ہے، اب اس کی دعا کو فوراً قبول کیا جائے گا، بندہ وہی ہے، لیکن اس کی اب حیثیت، میں اور بات آسان کرتا ہوں، آپ کو اور آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ جب اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ خالی واپس نہیں کرتا۔ ماں باپ اس کے لیے تو جی اپنے لیے منگنتے، اللہ دیتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں جو تعین فرمایا اس تعین کو سمجھیں، ایک حیثیت ان کی بندہ ہونے کی ہے، ایک حیثیت ان کی مومن ہونے کی ہے، ایک حیثیت ان کی امتی ہونے کی ہے، ایک حیثیت ماں اور باپ ہونے کی ہے۔ فرمایا وہ میرا بندے ہونے کی حیثیت سے مانگیں گے تو وہ میرا ان کا رشتہ ہے، میں دوں نہ دوں وہ بندے ہیں، میں مالک ہوں۔ وہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے مانگیں گے تو میں رب ان کا، میں دوں چاہے بھئی جب ذات کے لیے مانگیں گے تو حضور نے پابند نہیں کیا کہ اللہ دے گا کہ نہیں دے گا، اس کی موج ہے، دے چاہے نہ دے، لیکن جب باپ بن کے اولاد کے لیے مانگیں گے تو میرا رسول فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ جب ماں بن کے اولاد کے لیے مانگے گی تو فرمایا پھر میرا وعدہ ہے کہ اللہ، بندہ وہی ہے لیکن اس کی حیثیت بدل گئی ہے، اس کی دعا کا انداز، بندہ وہی ہے، اس نے جب اپنے لیے مانگا تھا تو وعدے اور تھے، اور جب کسی کے لیے مانگا تو وعدے اور ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے، فرمایا دوسروں سے جب تم دعا کراتے ہو نا یا دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو تو رب تمہارے سرانے فرشتہ کھڑا کر کے کہتا ہے جو یہ اپنے لیے بھائی کے لیے مانگے گا اللہ اسے پہلے وہ چیز خود اسے عطا فرما دے۔ تو دعا کرایا کریں۔ حضرت حبیب بن اسلم انہوں نے زیارت کی حضرت ابو درداء کی۔ اب ہمارا جو معاملہ ہے نا دعاؤں کا وہ رسمی ہے، ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਭਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ? ਜਿਹਨੂੰ ਝਟਪਟ ਕਹਿਤਾ ਹੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ جی چاہے اس کی بد دعا ہی ہو۔ اسلام آباد کے شاعر سے کسی نے کہا تھا کیا حال چال ہے تیرے شہر کا، تو اس نے کہا میرا تو اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ یہاں کون دعا کرتا ہے کسی کے لیے؟ جناب آپ کی اور کہہ اسے رہے ہیں جس کا دل کرتا ہے کہ اللہ کرے یہ ماری جائے،
معاذ اللہ جان چھوٹے، اتنا برا لگتا ہے، عداوتوں کے رشتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں تو جی رسم ہے دعا کریا کرو جی، وہ بھی کہتا ہے انشاءاللہ۔ ہو گئی دعا آپ کے خیال میں؟ اس نے کر دی ہوگی؟ دسو دعا میں یاد رکھیے گا، اس نے رکھ لیا ہوگا؟ بولے تو یہ رسم ہے، تمہاری دعا ہے جی، کیا مطلب ہے؟ اس نے کی ہے دعا کبھی آپ کے لیے؟ پتہ ہے آپ کو کہ اس کی دعا کی وجہ سے اللہ نے پیسے دیے؟ یہاں تو بڑا دعا کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی آداب دعا پہ، آپ فرماتے ہیں جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا، اصل وہی اس سے پیار کرتا ہے۔ جب تو کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو پہلے تو بغض چھوڑتا ہے، کینہ چھوڑتا ہے، نفرت چھوڑتا ہے، عداوت چھوڑتا ہے، یہ سارے عیب تو نکالتا ہے اپنے دل سے، پھر تو دعا کرتا ہے۔ اور فرمایا جب یہ ساری چیزیں نکل کے دعا ہوتی ہے تو پھر میرا اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ پھر رب کریم کی بارگاہ سے انسان کو ضرور، جب یہ چیزیں نکال کے کوئی دعا کرتا ہے، ہوتا کیا ہے، ہم رسمی گفتگو کرتے ہیں کہ جناب دعا ہے آپ کی، دعا کیجئے گا، دعا کریں گے۔ دعا محتاج نہیں ہوتی، دعا تو محبت ہوتی ہے۔ تو دعا، حضرت حبیب بن اسلم کہتے ہیں کہ میں جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی تو میں مسجد میں بیٹھتا تھا، اس مسجد میں جس میں نبی پاک کے صحابی حضرت ابو درداء نمازیں پڑھا کرتے تھے رضی اللہ تعالی، فرماتے ہیں وہ جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے میں وہاں بیٹھتا تھا، اور جب وہ فارغ ہو جاتے اپنے معاملات سے، ورد سے، وظیفے سے، تلاوت سے، دعا سے، تو میں کہتا 2 منٹ ملیں گے؟ تو وہ کہتے کہو، تو میں ان کے قریب جا کے کہتا لمبی نہیں، 2 منٹ کی دعا ہے، مجھے فلاں جگہ پریشانی ہے، آپ ذرا دعا نہیں کر دیتے؟ فرماتے ہیں وہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتے، چہرے پہ پھیرتے، میں گھر جاتا، رب کریم جانے سے پہلے پہلے میرا مسئلہ حل فرما دیتا تھا۔ دعا کرانے کا حسن ہے یہ، دعا کرانے کا ایک ہوتا ہے دعا کرانا اور ایک ہے دعا لینا۔ دعا، اللہ اکبر، دعا لینا، کرانا اور چیز ہے اور لے لینا۔ کچھ لوگ نوکری اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ ان کو کرانی نہیں پڑتی، ان کو مل جاتی ہے، ان کو دعا مل جاتی ہے۔ دعا میں اور سادہ کرتا ہوں، آپ کو جلدی سمجھ آئے گی۔ یوں سمجھے ان کے لیے دعا نکل جاتی ہے خود بخود، توڑ کے نا بندھن، دعا نکل جاتی ہے ان کے لیے، خود بخود دعا نکل جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ دعا کے لیے کہا ہے، وہ بھی حضرت عائشہ سے، نبی پاک سے ڈائریکٹ نہیں، حضرت عائشہ اگر کبھی تو محبوب کی طبیعت مبارک کو شاش بشاش دیکھے تو میرے لیے دعا کرا لینا۔ لیکن خود کبھی دعا کی بھی تکلیف حضور کو، کبھی دعا کی تکلیف بھی نہیں دی، لیکن میرے حبیب ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہا کرتے تھے اللہ ابو بکر کی وفائیں دیکھ رہا ہے نا، خدا بندہ رحمتوں کے دروازے کھول دے میرے صدیق کے لیے۔ دعا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنیں بات، ہم بھی بچوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، راز کٹھی وکری کری دیے، پڑھائی لکھائی وکری کرائی دی، فلاں فلاں کام الگ الگ۔ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس دن حضور مدینے آئے چند دنوں کے اندر اندر میری اماں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا بازو، فرماتے ہیں میرا بازو تھاما اور میری والدہ مجھے نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئی، اور جا کے کہا حضور یہ نوکر ہے، یہ خادم ہے، انس آپ کی نوکری کرے گا۔ فرماتے ہیں میں 10 سال کا بچہ تھا اور میرے گھر میں کھانا اچھا پکتا تھا، یعنی کھانے کے لیے نہیں مجھے چھوڑا گیا کہ گھر میں غربت ہے، فاقہ ہے تو چلو وہاں روٹی راج کے کھائے گا، اس لیے نہیں بھیجا گیا۔ توجہ کریں، بات کو سمجھیں، اماں نے مکتب میں داخل نہیں کرایا، والدہ نے سکول مدرسہ نہیں بھیجا، سیدھی حضور کی بارگاہ میں، اور یہ نہیں کہا کہ حضور پڑھائیے گا، نہیں، بات نہیں سمجھ آ رہی شاید آپ کو، میری بات پر ذرا آپ تھوڑی زیادہ گہری نظر ڈالیں۔ یہ نہیں کہا حضور یہ آپ اسے ذرا پڑھا دیں، اس پر ذرا مہربانی کریں، یہ ذرا نا سیانا ہو جائے۔ یار صحابہ کا یہ درد سمجھنا، یہ مزاج کیوں نہیں ہمارے اندر پیدا ہوتا؟ میرے رسول کے بعد اپنے بیٹے تو ماں کی آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں نا، اماں کو پسند کرتی ہے بچے کسی کے گھر کے برتن دھوئے، والدہ پسند کرتی ہے کسی کے گھر کا جھاڑو دے، میرا بیٹا کہیں جائے اور جا کے وہاں محنتیں کرتا پھرے، کسی کی نوکری کرے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں میری اماں لائی، اور میری ماں کا لوگو نظریہ دیکھو،
آپ فرماتے ہیں پکڑ کے میرا بازو حضور کے بازو میں تھمایا اور عرض کرنے لگی حضور یہ انس ہے، یہ میں آپ کی نوکری کے لیے پیش کر رہی ہوں، حضور یہ جھاڑو دیا کرے گا، برتن دھویا کرے گا، محبوبہ یہ تیرے بچوں کی نوکریاں کرے گا، یہ امام حسن اور حسین کی ڈیوٹی کرے گا، یہ حضرت فاطمہ کے گھر میں جھاڑو دے گا، حضور میں نوکری کے لیے پیش کر رہی ہوں، اگر مہربانی فرمائیں تو میرا انس قبول کر لے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال نوکری کی، نہ میں پڑھا ظاہر، نہ کوئی کام سیکھا، نہ کوئی تجارت کی، 10 سال نوکری کی۔ ایک دن حضور نے میری اماں کو بلا کے کہا انس کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ انس کو کچھ، یہ دعا لے لی ہے نا، اب کہنا نہیں پڑا، خود کہا کوئی چاہیے تو نہیں؟ تو کہتے ہیں میری بھولی ماں رو کے کہنے لگی حبیبہ تیری دعا چاہیے، یا رسول اللہ تیری دعا چاہیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے دیکھے، آنکھیں برستی دیکھیں، اور حضور کے وجود کو میں نے راضی دیکھا، کہا محبوبہ اللہ انس نے میری نوکری کی ہے، خدا بندہ رزق برکت والا دے، عمر لمبی دے، اللہ اولاد صالح دے، اور خدا بندہ جنت میں بھی اسے میرا پڑوسی بنا دے، جنت میں بھی میرا رفیق بنا دے، میرے ساتھ ہی جائے۔ 4 دعائیں دی۔ حضرت انس فرماتے ہیں 135 سال عمر ہو گئی ہے، بال میرے سارے کالے ہیں۔ حضور نے فرمایا لمبی عمر دے۔ کتنی عمر ہو گئی؟ 135 سال، بال کالے ہیں، دانت پورے ہیں، وجود طاقتور ہے، نظر صحیح ہے، اور فرماتے ہیں 100 بچے تو ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں۔ اولاد میں برکت کی دعا کی تو 100 اولادیں، پوتے، نواسے، نواسیاں دفن کر چکا ہوں، اور فرمایا میرا بھی تو باغ، میرے آگے بھی ایک آدمی کا باغ ہے، پیچھے بھی باغ ہے، دائیں بھی باغ ہے۔ فرماتے ہیں پورے مدینے کے باغوں کے اندر ایک چھوٹا سا باغ ہے، وہی پانی دیتا ہوں جو سارے دیتے ہیں، وہی سورج چمکتا ہے جو سب کے باغوں پہ چمکتا ہے، وہی زمین ہے جو سارے مدینے کی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں لوگوں کی کھجوریں سال میں 1 دفعہ پکتی ہیں، میری 2 دفعہ پک جاتی ہیں۔ لوگوں کی 1 دفعہ پکتی ہیں، میری 2 دفعہ پکتی ہیں۔ اور فرمایا کسی کے درخت سے کلو، کسی کے 2، کسی کے 10 کلو، کسی کے 15 کلو۔ فرماتے ہیں میں درخت کی طرف دیکھتا ہوں، جتنے کلو میرے دماغ میں آتے ہیں اتنی اتر جاتی ہیں۔ میں اپنے ذہن سے لڑاتا ہوں کہ لگتا ہے من ہو جائیں گی، کہتے ہیں اتار کے تولتا ہوں تو من ہو جاتی ہے، اور دوسرے کے قریب کھڑے ہو کے کہتا ہوں لگتا ہے 2 من ہو جائیں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بولے نا یار، بولے یہ کیا ہے؟ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب تو دعا کر دے ان کے لیے، محبوب ان کے لیے، اِنَّ صَلَاتَكَ سَكْنٌ لَهُمْ، تو دعا کرے گا تیرے غلاموں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ میرے رسول پاک کی دعا کا یہ کمال ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نہ ذرا بڑے کام کرتا بڑا فیل ہوتا، بڑے کام کرتا بڑا فیل ہوتا۔ میرے دوستو یہ جو ہوتی ہے نا دولتیں بھی، یہ بھی خدا کا فضل ہوتی ہیں، یہ بھی اس کی۔ بڑے پڑھے لکھے بیچارے پریشان رہتے ہیں اور انگوٹھا چھاپوں کی موجیں لگی ہوتی ہیں، یہ نظام قدرت ہے نا اللہ کا، اس میں بھی زیادہ۔ اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم وہ والا پہلو دیکھتے ہیں جو ذرا نرم ہوتا ہے، جو تگڑا ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتے۔ چلو پیسے نہیں تو اللہ نے بچے تو بڑے پیارے دیے ہوئے ہیں نا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دولتیں پڑی ہیں لیکن گھر میں پھول ہی کوئی نہیں جو کھلا ہوا ہو، چہکنے مہکنے والا ہی کوئی نہیں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں، باقی 3 سائڈیں چھوڑ جاتے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں بڑے میں کام کرتا بڑے چھوڑتا، بیوی میری نے ایک دن مجھے بڑے تانے دیے، کہنے لگی تجھ سے تیرا کوئی کاروبار ہی نہیں چلتا۔ کہتے ہیں پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ علامہ یوسف نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین میں لکھا، کہتے ہیں میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ میرا کوئی کام ہی نہیں چلتا۔ تو کہتے ہیں حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہ یا اللہ اسے برکت والی روزی دے۔ کہتے ہیں یقین میرا پکا تھا، پر ذرا عمر کچی تھی، تھوڑی تھی تو بات سمجھا نہیں میں، یقین پکا تھا کہ حضور نے دعا کی ہے تو دروازہ کھل گیا ہے میرے لیے، لیکن میرا نا چونکہ ابھی میں نوجوان تھا تو کئی چیزوں کو سمجھتا نہیں تھا، اور کچھ جوانی کا عالم تھا تو ابھی یہ بھی پتہ نہیں تھا کیا بولنا ہے تو کیا نہیں بولنا۔ کہتے ہیں دعا ہو گئی تو میں نے کہا حضور دعا تو ہو گئی ہے پر سبب کیا بنے گا؟ ایسا یہ بھی کال ہوں آندے نے تساں دعا کی تھی جھٹ پٹ گھر جائیے تے چھت تو پیسے برسن لگ پین۔ یہ بھی جلدی ہوتی ہے نا لوگوں کو کہ دعا کرائیں تو بس گھر جائیں تو پھر اسی وقت لیٹ نہیں ہونا چاہیے، لیٹ
حالانکہ مزدوری بھی بندہ صبح شروع کرے تو شام کو جا کے ملتی ہے، لیکن دعا کے معاملات ہمارے اس طرح کے کہ ہم کہتے ہیں فٹافٹ نہ گرنے شروع ہو جائیں، ٹک ٹک پیسے گرے ہمارے اوپر، کوئی ایسا سبب لگے۔ تو کہتے ہیں میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور دعا تو آپ نے کر دی ہے، تو یا رسول اللہ ویسے سبب کیا لگے گا؟ تو کہتے ہیں میری بات سن کے نا تو حضور مسکرا دیے۔ کہتے ہیں حضور مسکرا کے اٹھ گئے تو حضرت علی پیچھے بیٹھے تھے، تو مجھے سائڈ پہ لے جانے لگے تو میرا بازو پکڑ کے نا حضرت علی نے دبایا، کہنے لگے میں نہ تجھے بتاؤں سبب کیا لگے گا، تینوں عقل کوئی نہیں، میں نہ دسا تینوں، کہتے دبایا زور سے۔ تو کہتے میں ڈر گیا، میں نے کہا یار میں تو پہلے ہی بات کر کے شرمندہ ہو رہا ہوں۔ کہنے لگے یار تیرا کیسا ذہن ہے، تو پوچھ رہا ہے سبب کیسے لگے گا، یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ۔ فرمایا جب حضور دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ اسباب کا بھی پتہ۔ کہتے ہیں اب میں مطمئن ہو گیا، دل کے اندر میرے کھٹکا رہا کہ میں نے کیوں یہ جملہ بولا، کہ سبب کیا لگے گا، کیوں میں نے یہ لفظ کہے، نہیں کہنے چاہیے تھے۔ فرماتے ہیں 2-3 دن کے بعد نا میں پھر پریشان ہی تھا، یقین تھا اسباب لگ جائیں گے، تو میں مدینے کے باہر بیٹھا تھا کھلے میدان میں، تو میں نے دیکھا ایک چوہا میرے سامنے بل کے اندر چلا گیا، تو وہ اندر گھسا، چند منٹوں کے بعد باہر آیا تو اس نے اپنے منہ سے ایک ہیرا باہر رکھ دیا۔ کہتے پھر اندر گھسا، پھر باہر نکلا تو ایک ہیرا اور چھوڑ گیا، پھر اندر گھسا، پھر باہر نکلا تو ایک ہیرا، کہتے 7 ہیرے وہ چھوڑ گیا۔ کہتے میں نے جھولی میں ڈالے اور مسجد نبی میں حاضر ہو گیا۔ کہتے جا کے کھڑا ہوا تو حضور دیکھ کے مسکرائے، فرمایا پتہ چل گیا سبب کیسے لگتے ہیں، تو پتہ چلا ہے سبب کیسے لگتے ہیں؟ تو میں نے کہا حضور پتہ ہی تو چلنے نہیں دیا اس نے، لیکن حضور میں ڈائریکٹ گھر، یہ صحابہ کی دیانتداری دیکھیں، حضور ڈائریکٹ گھر نہیں لے کے گیا، میں لایا ہوں کہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے ہاتھ ڈال کے تو نہیں نہ نکالے بل سے، حضور نہیں باہر آ گئے، فرمایا پھر تو اللہ نے رزق تیرے دروازے تک پہنچایا ہے۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں لوگ آنا رزق کا کرتے تھے، میں بس کیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں چاندی کے بورے بھرے ہوئے ہوتے تھے میرے گھر میں، لوگ مجھے پوچھتے تو کیا کام کرتا ہے، میں نے کہا کچھ بھی نہیں، تو کہتے کیا کیا کرتا تھا، بھئی اب کچھ نہیں کرتا، شاید پہلے کرتا ہوگا، تو کیا کام کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، تو کیا کرتا تھا، کہتے کچھ بھی نہیں، بس حضور سے دعائیں کرایا کرتا تھا، بس نبی پاک سے دعا طاقت ہے، دعا قوت ہے، دعا رحمت ہے۔ حج کے تربیتی پروگرام ہو رہے تھے تو حضرت قبلہ حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں میری بھی ڈیوٹی تھی کچھ دیر بات کرنے کی، تو ایک حکیم صاحب بھی بلائے ہوئے تھے کہ یہ بھی ذرا بتائیں گے کہ وہاں کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو صاحبزادہ محمد داؤد صاحب مجھے کہنے لگے حکیم صاحب نے 7 حج کر لیے، اس دفعہ 8ویں پہ جانا ہے، 7 کر لیے اس دفعہ 8ویں پہ جانا ہے۔ تو میں نے کہا کیا کاروبار کرتے، کہتے کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر 8 حج، کہنے لگے اماں کی بڑی خدمت کرتے تھے، اماں نابینی تھی تو بڑی خدمت کرتے، پاؤں میں تیل لگانا، زر میں تیل لگانا، تو اماں ایک کی دعا دیتے پتر اللہ تینوں 7 حج کرائے، اللہ تینوں 7 حج کرائے، تو کہتے 7 تے اماں دے کہن تے اللہ کرائے نے، تے 8واں انہیں شکرانے دا ہی کرا چڑھے، اللہ تینوں 7 حج۔ او میرے دوست دعا کی بڑی برکت ہے، اس دعا کا بڑا حسن ہے، جب تو دعا لیتا ہے تو اس میں بڑی خیر ہوتی ہے، جب تو کسی سے دعا کرا لیتا ہے تو تیرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور جب تجھے کوئی دعا دے جاتا ہے، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے پیچھے دعائیں کار فرماتی، حضور کثرت سے دعا دے، ہاں کبھی کبھی ناراض بھی ہوتے تھے، اور محبوب کریم علیہ السلام ایسی دعا بھی کرتے تھے جس میں پھر سامنے والے کو تکلیف ہوتی تھی، اس کو دعائے ضرر کہیں گے، ہم بد دعا نہیں کہیں گے۔ رسول پاک اور بڑا پریشان ہو کے میرے نبی پاک صلی اللہ، ایک شخص حضور کے سامنے بیٹھا ہے تو منہ چڑھا کے باتیں کر رہا ہے، کچھ لوگ نقلیں اتارتے ہیں، اور بزرگوں کی نقل اتارنا اور بزرگوں کی توہین کرنا یہ رب کو سب سے ناپسندیدہ فعل ہے، توہین کے انداز میں نقل اتارنا۔ تو کہتے ہیں منہ چڑھا کے باتیں کر رہے تھے، میرے حبیب نے فرمایا نہ ایسے کر، بڑے میٹھے انداز، کیوں اپنے منہ کو بگاڑ رہا، نہ کر۔ کہنے لگا جی ہے ہی ایسا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں قریب بیٹھا تھا، حضور مسکرا رہے ہیں، اور نہ کر ایسے۔ کہنے لگا جی یہ میرا منہ ہے ہی ایسا۔ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور کے چہرے کا رنگ بدلا،
آنکھوں میں جلال آیا، فرمایا اچھا جا پھر ایسا ہی ہو جائے، جا پھر ایسا ہی ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس آدمی کا منہ بگڑ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ رویا کرتا تھا مدینے کی گلیوں میں اور کہتا تھا کوئی مجھے معافی لے دو، لیکن گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، گرا جو ان کی نگاہ سے کبھی سنبھل نہیں سکتا۔ کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی بھی، جس سے حدیث صحیح میں موجود ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنی ماں سے بد دعا لی تھی اور عابد زاہد تھا، لیکن ماں کا نافرمان تھا، تو اماں نے کہا جا مرنے سے پہلے تو آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ تو مرنے سے پہلے ایسی آزمائش میں ڈال گیا کہ ایک بری عورت نے الزام لگا دیا، لگا الزام، لیکن زمانے میں رسوائی چاروں جانب ہو گئی۔ تو لوگ آ کے کہتے تھے تیرے ساتھ کیا بنا؟ کہتا کچھ بھی نہیں، میری اماں نے میرے لیے بد دعا کی تھی، اس کا رنگ دیکھ رہا ہوں، کیوں میں نے ستایا اپنی ماں کو؟ توبہ کر، دعائیں لیا کریں زندگی میں۔ بد دعاؤں والے کام ہم تو 1 منٹ لگاتے ہیں بد دعا لینے میں، 1 منٹ لگاتے ہیں، 1 منٹ۔ ایک میں بزرگوں کا پڑھ رہا تھا ایک دفعہ اخبار میں، تو ان کی آنکھیں کالی ہو گئی ہیں، اندر سے کالی ہو گئی، تو بیچارے نابینا ہو گئے۔ کسی نے ان سے کہا کہ ہوا کیا؟ تو کہنے لگے ایک شرارتی لڑکے نے میرے آگے کھڑے ہو کے 2-3 دفعہ ریس دی تو دھواں میرے منہ پہ پڑا، تو وہ آنکھوں کے اندر گھس گیا ہے، بڑے علاج کرائے، لیکن اس کی شرارت تھی نا۔ تو وہ کہتے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کرے تجھے بھی کبھی یہ معاملہ ہو، تجھے پتہ چلے۔ ہم نہیں، باز ہی نہیں آتے، ہم کسی کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ڈھونڈا کرو کہاں کہاں کس کس کو ستا بیٹھے، کس کس کی توہین کر بیٹھے، کہاں کہاں ہم نے لوگوں کے بد دعائیں کٹھی کی ہیں۔ بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں، جس طرح دعا پیچھا کرتی ہے بد دعا بھی پیچھا کرتی، وہ پیچھے پیچھے چلتی ہے، وہ تاڑتی ہے۔ بڑی جگہوں پہ جو ہمارے اوپر غضب اللہ کا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ہم نے کسی کو ستایا ہوتا ہے کسی کو۔ دیکھیں نا، لوگ دفتروں میں دھکے لگواتے ہیں، بوڑھوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ یہاں تو میں نے ہسپتالوں میں لوگوں کو روتے اور تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، ہسپتالوں میں، اور وہاں سٹاف بیٹھا ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ وہ ہمارا روز کا کام ہے، دیکھی جائے گی۔ اور آپ نے چند دن پہلے اس کا نظارہ نہیں دیکھا، بچی ہاتھوں میں تڑپ رہی ہے، لیکن بڑوں کا پروٹوکول ہے جو جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ اور ہم سارے کسی نہ کسی جماعت کے اللہ ماشاءاللہ کارکن بنے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی کو ہم روز ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی روز ٹیبل ٹاک، کسی نہ کسی چوک میں کوئی نہ کوئی ٹاک شو ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم بیٹھے ہوتے ہیں اپنی اپنی پارٹی کے حق میں دلائل دینے۔ خدا کے بندو، کیا صبح قیامت ان لوگوں کو جواب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں؟ احتیاط کریں اپنی زندگی میں، کوشش کریں کہ آپ دعائے ضرر سے بچیں، بد دعا سے بچیں۔ عتبہ نے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھوکنے کی ناپاک جسارت کی۔ میرے حبیب نے دعا فرمائی، یا اللہ، اللہم سلط علیہ کلب، اللہ اس پر درندہ مسلط کر دے۔ ابو لہب کا بیٹا تھا، رات کو جب سوتا تھا تو ابو لہب 2-4 بندوں کو معاوضہ دے کے کھڑا کرتا تھا کہ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ، میرے بیٹے کے قریب کوئی نہ آئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ لوگ کہتے تو انہیں نبی بھی نہیں مانتا اور بات ہر ایک مانتا ہے، پیغمبر بھی نہیں مانتا، تو ان کے جملے کہنے لگا میں مانوں نہ مانوں بات الگ ہے، لیکن میرا تجربہ ہے، جو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو ان کی زبان اطہر سے نکل جاتا ہے وہ۔ ایک سفر پہ جا رہے تھے، قیام کرنا تھا، سونا تھا، 4 پہیاں لگیں چاروں جانب، تو بیچ میں ابو لہب نے اپنے بیٹے کی 4 پائی لگائی، بیچ میں۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ارد گرد دوسرے لوگ سوئے، بیچ میں، اور لوگ کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، اگر کوئی شیر آئے گا تو باقیوں کو نہیں کاٹے گا، صرف اس کو کاٹے گا۔ کہنے لگا بد دعا تو اس کے لیے ہوئی ہے، دعائے ضرر تو اس کو ملی ہے، اسی پہ مسلط ہوگا۔ شیر آیا رات کے اندھیرے میں، لوگ تھکے ہوئے تھے، ایک بندہ جاگ رہا تھا، وہ کہتا ہے اس نے سب کے منہ سونگے لیکن کسی کو اس نے تکلیف، کسی کو تکلیف، سونگتے سونگتے عتبہ تک آیا۔ اور لفظوں کا فرق دیکھیے گا، آیا ہے، چیرا ہے، پھاڑا ہے، ٹکڑے کیے، حصے بکھرے کیے، لیکن ایک بوٹی بھی نہیں کھائی، مار دیا، چہرہ بگاڑ دیا، وجود کاٹ دیا، چلا گیا قتل کر کے۔
کھایا نہیں، ایک لقمہ بھی اس کے وجود، بھائی درندے پھاڑنے آتے ہیں کہ کھانے آتے ہیں، وہ کھایا نہیں، پھاڑ کے چلا گیا۔ تو لوگ سویرے پوچھنے لگے صحابہ سے کہ ماجرا کیا ہے؟ تو گویا صحابہ زبان حال سے کہہ رہے تھے گستاخ کا گوشت گندا ہوتا ہے، جانور بھی نہیں کھایا کرتے، گندا ہوتا ہے، یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، وہ رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اگر کبھی کسی شخص کے لیے ایسا جملہ نکل گیا تو پھر اس نے بھی اس کا پیچھا کیا، لیکن میرے حبیب نے دعائیں ہی دی ہیں۔ نبی پاک نے ہمیشہ، بولیے حضور نے ہمیشہ، اور نبی پاک کی دعائیں کچھ ایسی بھی ہیں جن کا لوگوں کو نہیں پتا کہ کب جا کے لگیں گی، لیکن لگ جاتی ہیں، پتہ نہیں کب جا کے لگیں گی، لیکن حضور نے دعا دیا کہ یا اللہ جو میری باتیں یاد کر کے آگے سنائے اس کے چہرے کو چمکتا رکھنا، اس کے چہرے کو دمکتا رکھنا، جو میری باتیں یاد، یہ پتہ نہیں کب جا کے لگتی ہیں لیکن لگ، چمکتا اور دمکتا رکھنا۔ ہم نے علماء مشائخ کے چہرے دیکھے ہیں، اللہ والوں کے چہرے دیکھے ہیں، رنگ گورے نہیں ہوتے پر بڑے جاذب نظر ہوتے ہیں، کئی دفعہ رنگ گورا نہیں ہوتا لیکن چہرے پہ نظر۔ میرے استاذ گرامی حضرت محدث بہاولپوری علامہ فیاض احمد صاحب ویسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرا رنگ گورا نہیں، لیکن دور دور سے لوگ زیارت کرنے آیا کرتے تھے، مطلب یار میرا تو رنگ ہی گورا نہیں تو تم کدھر آئے ہو؟ کہتے تھے جی رنگ گورا نہیں لیکن آپ کا چہرہ بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے، اس لیے کہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نے دعا دی، نبی پاک نے دعا دی کہ یا اللہ جو میری باتیں یاد کر کے آگے سنائے اس کے چہرے کو چمکتا رکھیو، دمکتا رکھیو، اس کو بھاگپن عطا فرمائیو۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعا دیتے، جب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے راضی ہوتے دعا کرتے تو یہ ضروری نہیں تھا کب ملے گی، لیکن صحابہ کہتے تھے انشاءاللہ ملے گی۔ ام حرام، یہ بخاری کی حدیث ہے، ایک خاتون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں ایک دن نا میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میرے گھر آئیں، تو حضور تشریف لائے تو بڑے تھکے ہوئے، محبوب سفر تھا، تو کہتے تھکے ہوئے تشریف لائے تو حضور آ کے بیٹھے ہی تو میں نے دیکھا کہ نیند کی طرف توجہ ہے حضور کی، کہتے میں نے تکیہ پیش کیا تو میں قربان جاؤں محبوب میرے گھر میں آرام کرنے لگے، کہتی ہم سارے نظارے دینے لگے، دیکھو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بسترے بھی نور نالا نور ہو گئے، ہمارا گھر بھی چمک گیا، روشنی پھیل گئی۔ کہتے ہیں حضور سوئے جب اٹھے نا تو مسکرا رہے تھے، حضور اٹھے تو اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا بیڑی بیرے کا، کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اس کا تصور ہی نہیں تھا، ابھی قریب قریب نہیں بنتی تھی وہ کشتیاں، دور دور علاقوں میں بنتی تھیں، اور اگر بنتی بھی تھی تو ان میں بیٹھ کے مجاہد نہیں جاتے تھے، مجاہد خشکیوں کے رستے جایا کرتے تھے۔ بی بی کہتی ہیں حضور اٹھے تو مسکرا رہے تھے، تو میں نے کہا حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، خیر تو ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میں نے دیکھا ہے سوتے ہوئے کہ میری کچھ امت کشتیوں پر بیٹھ کے بھی کافروں کے خلاف جہاد کرے گی، دریاؤں میں بھی، اقبال نے کہا نا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم، کشتیوں میں بھی جہاد کرے گی میں نے دیکھا ہے۔ تو کہتی ہے میں نے فٹافٹ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی شامل کر دے ان میں، حضور مجھے بھی ان میں، حضور ذرا جلدی جلدی دیکھا جو ان کو بانٹتے، تو میں نے بھی بڑھ کے پیار سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، میں نے بھی آگے بڑھ کے کہا حضور تھوڑی خیر ادھر، حضور مجھے بھی شامل کر دے، کہتے پہلے ہی بوڑھی تھی، نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے کہا یا اللہ اس کو بھی ان میں شامل کر دے۔ اب فرماتے ہیں سرکار کا وصال ہوا، کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا۔ مجھے لوگ کہتے تو نے مرنا کب ہے، میں نے کہا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہو جاتا، جب تک کشتی والا، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ فرمایا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہوتا میں نے مرنا۔ تو پھر بابے کو کہنے دو نا عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گئی شور، اور بلے شاہ ایسا نہیں مرنا، گالی بکی بلے شاہ ایسا نہیں مرنا ہے، مر گیا ہی کوئی اور تے وارث شاہ کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، بات ہی ختم کر دی، او کدو مر دے جنہ کیتیاں
نیک کمائیاں نے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کامل پیر انہاں دے باہو قبر جنہاں دی جیوے. فرمایا میں نہیں مرتی. حضرت اسرائیل نہیں آتے وہ چھو کے گزریں گے. کہتے بہنیں بھی چلی گئیں, بھائی بھی چلے گئے, خامد بھی چلا گیا, بچے بھی کئی گئے, اور میں اسی حالت میں. حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا, حضرت عمر کا وصال ہوا, حضرت عثمان کا, گن رہے ہیں آپ لوگ, حضرت ابو بکر کے 2.25 سال, حضرت سیدنا عمر فاروق کے کم و بیش 10 سال, حضرت عثمان غنی کے تقریباً 11 سال. کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتی ہیں کوئی. پھر حضرت علی کے 4.5 سال. بی بی کہتی ہے میں تر و تازہ تندرست لوگ پہتے ہو بی بی, تیرے ساتھ والے سارے چلے گئے, تو کب جائے گی؟ تو میں کہتی ساڑھے نبی دی زبان, ساڑھے نبی دی زبان, ساڑھے واسطے قرآن, میں کیسے جاؤں؟ ابھی جہاد ہی نہیں ہوا. کہتے ہیں خلفائے راشدین نے پردہ کیا. حضرت امیر معاویہ کا دور آیا اور حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کے لیے جب مجاہد بھیجے تو سمندر کا رستہ تھا. کہتی ہیں جب سواریاں جانے لگی تو کہنے لگے کچھ بیویوں کی بھی ضرورت ہے کھانا پکانے کے لیے. کہتی ہے میں ہاتھ بھی کھڑا کرتی رہی, درود بھی پڑھتی رہی, اور محمد کی صداقت پر شکر بھی ادا کرتی رہی. کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے بی بی تو سلیکٹ ہو جائے گی, تو بوڑھی ہے. تو کہتی ہے میں نے کہا سلیکٹ ہو کیا جاؤں گی, مجھے جانے والے سلیکٹ کر کے گئے ہیں, مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے. جنہوں نے ظاہری پردہ کیا ہے نا سلیکٹ, مجھے حضور نے دعا کر دی تھی تو نبی پاک کی دعا. فرماتی ہیں ہم نے کشتی میں بھی بیٹھی, جہاد بھی کیا, اور جس دن وہ جہاد ختم ہوا حضرت ام حرام کا وصال ہو گیا. تو لوگوں سے پوچھتے بی بی چلی گئی؟ کہنے لگے ہاں مصطفیٰ کا کیا ہوا وعدہ جو پورا ہو گیا ہے. میرے محبوب نے جس کو دعا دے دی, میرے رسول کریم نے جس کے لیے دعا کر دی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی, جنگ میں آنکھ نکل گئی, ڈیلا ہی باہر آ گیا. تو آنکھ ہاتھ پہ رکھی ہے حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ نکل گئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کہے تو میں تیری آنکھ صحیح کر دیتا ہوں, اور اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں, اللہ تجھے جنت دے دے گا. حضرت قتادہ بڑے سیانے بندے تھے, کہنے لگے حضور میں تو آنکھ لینے آیا تھا, جنت کی بات تو آپ نے چھیڑی ہے. حضور میں نے کوئی ذکر کیا جنت کا؟ میں تو آیا تھا آنکھ لینے, میں آیا تھا اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے. آج وہ مائل باتا اور یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی اور رکھی کہاں ہاتھ پہ, کسی ڈاکٹر کے پاس طبیب کے پاس نہیں گئے, آئی اسپیشلسٹ کے پاس, حضور نکل گئی آنکھ. نبی پاک نے فرمایا قتادہ اگر تو صبر کرے تو جنت بھی مل سکتی ہے, اور اگر کہے تو. حضرت قتادہ مسکرا, علامہ یوسف نبہانی کہتے ہیں مسکرائے اور کہنے لگے حضور میں نے کب جنت کی بات کی ہے, میں تو آنکھ لینے آیا تھا, وہ جنت کی بات تو آپ نے چھیڑی ہے. اور حضور یہاں کو کمی تو نہیں نا کہ ایک شے ملے تو دوسری نہ ملے, اس طرح کرے آنکھ میرے مانگنے پہ دے دے, جنت اپنی رحمت سے عطا کر دے. صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں حضور مسکرائے, میری بات سن کے نا حضور مسکرائے, کہتے ہیں مجھے ایک اور ثواب بھی ملا حضور کو خوش کرنے کا. نبی پاک مسکرائے اور حضور نے میری آنکھ پکڑ کے تو دوبارہ وہاں رکھی اور تھوڑا سا لعاب دہن لگایا. کہتے ہیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی, پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی. کہتے میں جب سفر پہ جاتا تو لوگ کہتے, دوست کہتے تیری آنکھیں بڑی پیاری ہیں, تیری آنکھیں. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں. تو دلی کے بازاروں میں پھرتے تھے نا, تو خواجہ قطب صاحب نے فرمایا ایک دن کا فرید الدین ذرا آنکھوں کا خیال رکھنا, زمانہ بڑا خراب ہے ذرا. تو بابا صاحب دور جاتے پانی بھرنے, تو ایک عورت تھی, کہنے لگی جی میں آپ پہ عاشق ہو گئی ہوں. تو بابا صاحب کہنے لگے تیری مہربانی, میں تو درویشوں کے پاس رہتا ہوں, تو کس چکر میں چھوڑ دے جان. وہ نہ چھوڑتی. بابا صاحب ایک دن کہنے لگے تو کیوں نہیں میری جان چھوڑتی؟ کہنے لگی تیری سیدھی آنکھ ہی بڑی پیاری ہے. تو کہا میرے شیخ نے مجھے کہا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا. اندر گئے بابا صاحب کمرے میں, تو چھری لی اور آنکھ ہی نکال دی, پٹی باندھ کے گئے. تو بی بی کہنے لگی او ہو یہ کیا ہوا, کانا ہو گیا ہے, کانا ہو گیا. لوگ تانے دینے لگے. بابا صاحب فرمانے لگے تانوں کو چھوڑو, یار کی بات تو رہ گئی ہے نا,
یار کی بات تو رات کو پیر دبانے لگے خواجہ قطب صاحب کے، تو خواجہ قطب صاحب فرمانے لگے فرید اکھ نو کیا، فرید اکھ نو کیا، حضور اکھ آئی ہے، فرمایا آئی نہیں ہے لا، اے آئی نہیں ہے سوائی ہے، لا پٹی۔ کہتے میں نے پٹی کھولی تو کہنے لگے ٹھہر جا میں کھولتا ہوں۔ جب پٹی بابا صاحب نے کھولی نا، خواجہ قطب صاحب نے اپنے ہاتھوں سے، تو کہتے ہیں شیخ نے ہاتھ لگایا تو اللہ نے پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دی، اللہ نے پہلے سے زیادہ خوبصورت۔ حضرت قتادہ بن نعمان کہتے میں جہاں جاتا لوگ کہتے تیری آنکھیں بڑی پیاری ہیں، میں نے کہا میری آنکھیں نہیں پیاری، میں جنتی بھی پکا ہوں، میری آنکھیں نہیں پیاری میں جنتی بھی پکا ہوں۔ کہا جناب ہم نے آنکھ کی بات کی تھی، آپ نے جنت کی چھیڑ دی ہے، ہم نے تو آنکھ کا ذکر کیا تھا، آپ نے جنت کا چھیڑ دیا۔ فرمانے لگے اس لیے آنکھ کے ساتھ جنت کا ذکر چھیڑا ہے کہ جس دن آنکھ ملی تھی اسی دن اللہ کے رسول نے جنت بھی عطا فرمائی۔ تو حضور سے صحابہ دعا کراتے، بھاگ کے جاتے، در رسول کی طرف بڑھتے، اور ایسی چیزیں جو دنیا کی دکانوں سے ملتی نہیں وہ بھی صحابہ جا کے در رسول سے مانگ لیتے۔ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سارا دن حدیثیں یاد کرتا تھا اور کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا، تو کھجورے کھانے کا بڑا شوقین تھا، تو اتنا بڑا برتن تھا لکڑی کا، اس میں کچھ کھجوریں ڈال کے نا حضور کے پاس لے گیا، حضور برکت کی دعا کر دے۔ کہتے ہیں حضور دعا کرتے اور ساتھ ساتھ مسکراتے بھی جاتے، دعا کرتے اور مسکرا یا اللہ برکت دے دے، یا اللہ برکت دے دے۔ فرماتے ہیں میں برکت کی دعا کرا کے نکلنے لگا تو حضور نے فرمایا ادھر آ واپس۔ کہتے ہیں میں واپس آیا تو مجھے قریب بٹھا لیا، اور محبوب کے انداز بھی محبوبوں جیسے۔ فرماتے ہیں میرے کان میں نا حضور نے بات فرمائی، کان میں۔ حضرت ابو ہریرہ نو پوچھے بندہ آپ ہی تو جو کان نہیں دسی تسی سارے نو کیوں دسی؟ بات کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ حضور نے کان میں بتائی ہے تو روایت کرنی چاہیے تھی آگے، جی حضور نے جو کان میں بتائی تھی تو دنیا کو بتانا چاہیے، انہوں نے روایت کر کے پوری امت کو بتا دیا۔ وہ کہنے لگے شان مصطفیٰ کی جب بات ہو تو وہ محبوب کان میں بتائے تو ساری دنیا کو بتانی چاہیے، وہ بات ساری دنیا کو بتانی۔ حضور نے کان میں کہا ابو ہریرہ اس کو جھاڑنا نہیں، نکالتے جانا کھاتے جانا، اس کو جھاڑنا نکالتے جانا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں گھر جا کے اس کمرے میں رکھا جس کو تالا لگتا تھا، یعنی سنبھال کے رکھنے والے، کہتے تالے والے کمرے میں رکھا، چابی جیب میں۔ کہتے میں جاتا تالا کھولتا، ہاتھ ڈالتا، جتنی دل کرتا کھجوریں اٹھاتا۔ اور یہاں تک لفظ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے کھاتا بھی کھلاتا بھی، صرف کھانے کے لیے نہیں، کھاتا بھی اور حضور کا لنگر کھاتا بھی اور حضور نے برکت کی دعا کی۔ فرماتے ہیں میں کھاتا رہا 30 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے۔ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ لوگ تو باغ میں کھجوریں لگاتے ہیں، تو نے کہاں لگائی ہوئی ہے؟ لوگوں کی تو درختوں پہ لگتی ہیں، تیرے کدھر لگتی ہیں؟ تو میں کہتا ہوں حضور نے دعا دی ہے، میرے پاس کنواں ہے کھجوروں کا، میرے پاس کھجوروں کا پتہ نہیں کہاں سے نکلتی ہیں، ہاتھ ڈالتا جاتا ہوں نکلتی جاتی ہیں، ڈالتا۔ کہتے ہیں میرا رشتے میں بھانجا لگتا تھا، ایک دن آیا ہوا تھا، وہ اندر گھس گیا جلدی سے، اس نے کہا دیکھو تو صحیح کتنی نکلتی ہیں۔ کہتے ہیں اس نے اس کو الٹایا اور میرے بھاگتے بھاگتے اس نے کام تمام کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں اپنی ٹانگوں میں سر دے کے میں رونے لگا، یوں اپنا سر جھکا کے نا ٹانگیں پکڑ کے تو میں رونے لگا، روتا جا رہا ہوں۔ کئی دن بیت گئے، آنکھیں بھیگی ہوئی، کئی دن بیت گئے تو کہتے ہیں ایک شخص مجھے آگے کہنے لگا ابو ہریرہ 30 سال کھا تو لی تھی، اب بس بھی کر۔ پھر رونے کا کیا مطلب؟ 30 سال کھا تو لی تھی، بس کر۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے تم 30 سال کی بات کرتے ہو؟ مجھے میرے مصطفیٰ نے دی تھی، میرا دل کرتا تھا قیامت تک نبی پاک کی امت کھائے، قیامت تک لوگ کھاتے رہے، حضور کا دیا ہوا لنگر ہے، اس نے غلط کیا ہے، شرط توڑ دی۔ حضور نے فرمایا تھا جھاڑنا نہ، اس نے جھاڑ دی۔ نبی پاک کی دعا بڑا کام کرتی ہے، اللہ والوں کی دعا، صحابہ کی دعا، اہل بیت کی دعا، اللہ والوں کی دعا بڑا کام کرتی ہے۔ ماں باپ کی دعا، بزرگوں کی دعا، استادوں کی دعا، یہ بڑا کام کرتی ہے، یہ بڑا کام کرتی ہے۔ اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت۔ ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے لیے خالص دعا مانگے، اس کا بڑا نفع ہے، اس کا بڑا نفع ہے، جو خالص دعا مانگے۔ کوئی ہونا، حضرت موسیٰ کلیم
والدہ کے انتقال کے بعد بڑھے نا جب کوہ طور کی طرف، تو کائنات کے مالک نے کہا کہ تو ذرا دھیان سے آنا، یا اللہ میں پہلے بھی آتا ہوں، راستہ تو مجھے یاد ہے، مجھے ساری گلیوں کا پتہ ہے جو گزر کے کوہ طور کو جاتی ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا ذرا خیال سے آنا، تیری طبیعت میں جلال ہے، پہلے تو نکلتا تھا تو تیری اماں کہتی تھی اللہ ذرا جلالی ہے، اگر کہیں بات اونچی نیچی کر جائے تو میرے بیٹے کو معاف کر دینا۔ فرمایا اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی تیری بوڑھی ماں موجود ہے، یہ دعاؤں کا حسن، یہ دعاؤں کی پاکیزگی، یہ دعاؤں کا رنگ، یہ دعاؤں کا انداز، یہ بڑا قیمتی ہے۔ بد دعا نہ لیں کبھی کسی سے بھی، بچیں۔ کبھی کسی کو تکلیف پہنچا بیٹھیں تو اس سے معذرت کر لیں، اس کو راضی کر لیں۔ آپ کی وجہ سے کسی کو، لیکن چوک میں لوگ گاڑی کھڑی کر کے نا، چوک کے اندر پیچھو بندہ جا کے اندر پائی ذرا سائڈ، وہ کر لینے سائڈ تے، کی ہو گیا تین کتنے جانی اگ بجھانی؟ بھائی تجھے کس نے اجازت دی ہے تکلیف دے رہی؟ چوک میں کھڑا ہے، لوگوں کو اذیت دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اور الٹا تو کہہ رہا ہے کہ جناب کیا ہو گیا؟ اور اگر کوئی بات کرے تو جھگڑا ہوتا ہے، ڈانٹ دیتے ہیں، کہتے چھوڑے آپ کو کس نے اجازت دی ہے، نکل جاتے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ ہم تکلیف بھی دیتے ہیں اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ مصطفیٰ کی دعا کی کیا بات ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، نبی پاک کی دعائیں ختم نہیں ہوئی، حضور کی دعائیں ختم، سارے بولے حضور کی دعائیں ختم۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا ظاہری طور پہ رہنا بھی بہتر ہے اور میرا پردہ کرنا بھی تمہارے حق میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کیسے بہتر ہوا؟ تو محبوب نے فرمایا قبر میں بھی تمہارے اعمال مجھ تک پہنچائے جائیں گے، اگر ہوئے اچھے تو سجدہ شکر ادا کروں گا، اور اگر تمہارے عمل برے ہوئے تو میں تو قبر میں بھی تمہارے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، وہاں بھی تمہارے لیے دعائیں، وہاں بھی تمہارے لیے التجائیں۔ تو جو محبوب قبر میں بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں بھی درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ سلام بھیجنا چاہیے کہ نہیں؟ حضور کو یاد کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ذکر و اذکار کی محفل تک جانا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی دعاؤں کا فیض عطا فرمائے۔ ہم نے شامدات خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔